الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمین. گرامی قدر سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جن اعمال کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے ان اعمال میں سے ایک عمل ہے اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرنا. قرآن مجید کی کئی آیات کریمہ ایسی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کے لیے مال خرچ کرنے کی فضیلت ارشاد فرمائی ہے. ان آیات کریمہ میں سے ایک آیت کریمہ سورہ بقرہ کی 3 پارے سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کے لیے مال خرچ کرنے والوں کی مثال کے طور پر ارشاد فرمایا کہ جیسے کوئی کاشتکار دانہ زمین میں کاشت کرتا ہے تو ایک دانہ وہ کاشت کرتا ہے، اس ایک دانے سے کونپل نکلتی ہے اور اس کے اوپر وہ جب بڑی ہو جاتی ہے اس کے اوپر 7 بالیاں لگتی ہیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں. تو ایک دانے کے عوض میں اللہ تعالیٰ کاشتکار کو 700 دانے عطا فرماتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر کوئی انسان اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرے گا تو جتنا مال خرچ کرے گا اس سے 700 گنا اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اور پھر آگے فرمایا کہ یہ صرف 700 پر ہی موقوف نہیں ہے بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ علیم ہے، علم والا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کی نیت کو دیکھتا ہے کہ انسان کس نیت سے مال خرچ کر رہا ہے اور کس طرح کا مال خرچ کر رہا ہے اور کس حالت میں مال خرچ کر رہا ہے اور کس مصرف میں مال خرچ کر رہا ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کو زیادہ بھی اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کے لیے مال خرچ کرنے کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے فضیلت ارشاد فرمائی. مختلف احادیث ہیں جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے کی بہت ساری فضیلتیں ارشاد فرمائی ہیں. ان میں سے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس حدیث کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بادروا بالصدقہ، صدقہ دینے میں جلدی کرو، فإن البلاء لا يتخطاها، اس لیے کہ بلا اور مصیبت جو ہے یہ صدقے کو پھلانگ نہیں سکتی. یعنی جو انسان کی پر بلا آنے والی ہوتی ہے، اگر انسان صدقہ دینے میں جلدی کرتا ہے تو اس صدقہ کی برکت سے وہ بلا ٹل جاتی ہے اور وہ بلا انسان کی پر آتی نہیں ہے.
تو جس طریقے سے صدقہ بلا آنے والی بلا کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے، اسی طریقے سے آئی ہوئی بلا اور مصیبت کو بھی ٹلانے کے اندر صدقے کی تاثیر ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ داؤ مرضاکم بالصدقہ، کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ساتھ کیا کرو۔ یعنی مریضوں کا علاج کرنے کے لیے جس طرح یہ طریقہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جایا جائے اور دوائی لی جائے، اور جس طرح یہ طریقہ ہے کہ پرہیز اختیار کیا جائے، اور جس طرح یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے شفا کی، اسی طریقے سے ایک طریقہ یہ ہے کہ صدقہ کیا جائے۔ صدقہ دینے سے آئی ہوئی جو مصیبت ہے اس کو ٹلانے کی تاثیر بھی ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انفق یا ابن آدم انفق علیک، کہ اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تو میرے ضرورت بندوں کے اوپر خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ جو بندہ اللہ کے ضرورت مند بندوں کے اوپر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے اوپر بھی خرچ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اللہ تعالیٰ کے طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے انسان کو نواز دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزانہ جب صبح ہوتی ہے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما۔ یہ فرشتہ دعا کرتا ہے۔ اور دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو ضائع فرما۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خرچ کرنے والا جو آدمی خرچ کرتا ہے تو اس خرچ کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نعم البدل اسے عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ جو بھی تم اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدل تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور یہ ایک مشاہدے کی بات ہے، تجربے کی بات ہے کہ اگر کسی کنویں میں سے پانی نکالا جاتا رہے تو اور پانی آتا رہتا ہے، لیکن اگر کسی کنویں سے پانی نکالنا بند کر دیا جائے تو آہستہ آہستہ کر کے اس کا پانی خشک ہو جاتا ہے، اس کے سوتے بند ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے مال کا بھی حساب ہے کہ مال اگر انسان خرچ کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور آتا رہتا ہے، لیکن اگر کوئی مال کو روک کر رکھ لیتا ہے اور ضرورت کے مواقع پر بھی خرچ نہیں کرتا، ضروری مصارف میں بھی خرچ نہیں کرتا، تو بسا اوقات اس کا مال ضائع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ خشکی اور تری میں جہاں بھی تمہارا کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے مال کے خرچ کرنے کی بہت ترغیب اور فضیلت آئی ہے، آیات کریمہ کے اندر بھی آئی ہے، احادیث کے اندر بھی آئی ہے۔ لیکن یہ جو فضیلت اور انعام ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کے مطابق اگر مال خرچ کیا جائے گا تو وہ فضیلت حاصل ہوگی۔ ان میں سے ایک شرط تو یہ ہے کہ آدمی ایمان کی حالت میں مال خرچ کرے، کیونکہ اگر کوئی آدمی کافر ہے جس کا اللہ کی ذات پر یا اللہ کے رسولوں پر یا اللہ کی کتابوں پر یا اللہ کے فرشتوں پر یا قیامت کے دن پر ایمان نہیں ہے اور وہ کفر کی حالت میں خرچ کرتا رہتا ہے اور کفر کی حالت میں مر جاتا ہے، تو قیامت کے دن اسے اس خرچ کرنے کی پر کوئی انعام نہیں ملے گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، فرمایا کہ جو لوگ کافر ہوئے اور کفر کی حالت میں مر گئے تو ان میں سے کسی کی طرف سے بھی زمین بھر سونا بھی فدیے کے طور پر قبول نہیں کیا جائے گا۔ زمین پوری بھری ہوئی ہے سونے سے اور وہ فدیے کے طور پر دے کہ یہ فدیہ لے لیا جائے اور میری جہنم کے عذاب سے جان چھڑا دی جائے، فرمایا کہ وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو اس کی اصل تفسیر ہے، لیکن اس کے ذیل میں بعض مفسرین نے یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ اس کے اندر یہ بھی امکان ہے کہ اگر کوئی انسان کافر ہے اور زندگی کے اندر کفر کی حالت میں اپنی اس زندگی کے اندر وہ زمین بھر سونا بھی خرچہ کر دے، خیرات کر دے اور اللہ کی رضا کے لیے کر دے، لیکن اس کا ایمان نہ ہو اور دنیا سے جاتے وقت بھی وہ کفر کی حالت میں جائے، تو یہ خرچ کرنا اسے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ بہت سارے کافر ہوتے ہیں جو رفائی کام کرتے ہیں، جیسے کوئی اسپتال بنا دیا جہاں پر مریضوں کا مفت علاج ہو رہا ہے، یا کوئی تعلیمی ادارہ کسی پسماندہ علاقے میں قائم کر دیا جہاں بچوں کے مفت تعلیم ہو رہی ہے، یا جیسے کسی جگہ زلزلہ آ جاتا ہے یا سیلاب آ جاتا ہے تو کئی کافر بھی جو ہے نا ان کی تعاون کرنے کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں اور تعاون کرتے ہیں۔
تو دوائیاں دیتے ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں دیتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں، خیمے دیتے ہیں، بہت ساری مختلف چیزیں دیتے ہیں، لیکن اگر ایمان نہیں ہے اور کفر کی حالت میں یہ کر رہے ہیں تو دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی شہرت مل جائے، کوئی عزت مل جائے، کوئی مقام مل جائے، دنیا کے اندر کوئی انعام مل جائے، لیکن آخرت کے اندر ان کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ آخرت میں اجر و ثواب کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اسی سے اندازہ لگا لیا جائے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، کیونکہ ایمان کی حالت کے اندر اگر کوئی آدمی ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے تو اس کھجور کا بھی صدقہ اسے ثواب ملے گا، لیکن اگر کفر کی حالت کے اندر وہ ڈھیروں مال بھی خرچ کر دیتا ہے تو آخرت کے اندر اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ آخرت کے ثواب کا دار و مدار ایمان کی پر ہے۔ تو پہلی چیز تو ایمان ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے تو وہ مال حلال طریقے سے اس نے کمایا ہو، یہ نہ ہو کہ حرام طریقے سے چوری کر کے صدقہ کر رہا ہو، یا جو ہے نا وہ جوا کھیل کے تو وہ صدقہ کر رہا ہو، یا سود لے کر خرچہ صدقہ کر رہا ہو، وہ قبول نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ سودی اکاؤنٹ جو ہے نا وہ بند نہیں کرتے، سود کا جو لین دین کا گناہ ہے اس کے اندر ملوث ہوتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں کہ جو اوپر سے آ رہے وہ ہم اپنے استعمال میں نہیں لا رہے، وہ ہم تو صدقہ ہی کر رہے ہیں۔ تو صدقہ تو اپنی کمائے ہوئے حلال مال سے ہوتا ہے، حلال مال سے صدقہ کیا جائے گا تو وہ صدقہ قبول ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، کہ اللہ تعالیٰ خود بھی نقائص اور عیوب سے پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاک مال ہی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ حرام جو مال ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدقے کے طور پر قبول نہیں ہوتا۔ تو یہ دوسری شرط ہے کہ آدمی کا مال حلال کا ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ حرام مال کماتا ہے اس حرام مال میں سے خرچ کرے گا تو اس خرچ میں برکت نہیں ہوگی، صدقہ کرے گا تو صدقہ قبول نہیں ہوگا، اپنے وارثوں کے لیے پیچھے چھوڑ کر جائے گا تو جہنم کا زاد راہ اس کے لیے ہوگا۔ تو حرام مال سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، نہ دین کا نہ دنیا کا۔ تو حرام مال سے صدقہ کیا ہوا قبول نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ لا یقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، کہ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی اور خیانت کے مال میں سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ یہ دوسری شرط ہے کہ حلال مال سے صدقہ کیا جائے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ صدقہ جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے جذبے سے کیا جائے۔ اگر کوئی آدمی صدقہ کرے اور اس کا مقصود جو ہے نا وہ دنیا کے اندر شہرت حاصل کرنا ہو، دنیا کے اندر ناموری حاصل کرنا اس کا مقصود ہو، تو اس صدقے کا بھی آخرت کے اندر کوئی ثواب نہیں ہوگا بلکہ الٹا وبال ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کا حساب ہوگا۔ ان 3 لوگوں میں سے ایک آدمی وہ ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مال بھی دیا ہوگا، سخاوت کا جذبہ بھی دیا ہوگا۔ اس سے پوچھا جائے گا تمہیں مال دیا تھا تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ باری تعالیٰ میں نے آپ کی رضا کے لیے فلاں فلاں خیر کے مصارف کے اندر مال خرچ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں اور لوگ تمہیں جو ہے نا وہ یہ کہیں کہ بہت دل والا ہے، بہت کھلے دل والا ہے، بہت پیسہ خرچ کرتا ہے، تم نے اس لیے خرچ کیا تھا، لہذا اس کا آخرت کے اندر کوئی ثواب نہیں ہے اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو دیکھیے، ریاکاری کے ساتھ، شہرت کے جذبے سے، ناموری کے جذبے سے کیا ہوا صدقہ بھی جب وہ قیامت کے دن وبال کا باعث ہو گیا۔ تو یہ تیسری شرط ہے کہ آدمی جو بھی خرچ کرے اخلاص کے ساتھ خرچے اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے جذبے سے خرچ کرے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے جذبے کا تعلق جو ہے نا وہ دل سے ہے، کہ دل کے اندر اخلاص ہو۔ اگر کسی کے دل میں اخلاص ہے اور وہ علل اعلان صدقہ کر رہا ہے تو یہ علل اعلان صدقہ کرنا ریاکاری کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات لوگوں کے سامنے بھی صدقہ کیا جاتا ہے، تو لوگوں کے سامنے صدقہ کرنے والا ہر آدمی ریاکار نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو دل کے جذبے کی بات ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جو لوگ اپنے مالوں کو رات اور دن چھپ کر اور علل اعلان خرچ کرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، اور ان کی پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ کوئی غمگین نہیں ہوں گے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر لوگوں کے سامنے کوئی آدمی صدقہ کر رہا ہے لیکن اس کے دل میں اخلاص ہے، تو صرف لوگوں کے سامنے صدقہ کرنے کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا کہ اس کا صدقہ ضائع چلا جائے۔ صدقے کے ریاکاری کا اور اخلاص کا تعلق جو ہے نا وہ دل سے ہے، کہ آدمی دل کے اندر مخلص ہو اخلاص کے ساتھ۔ ورنہ تو یہ نماز ہم پڑھتے ہیں، علل اعلان پڑھتے ہیں، اذانیں دے کر جماعت کے ساتھ لوگوں کے سامنے نمازیں ادا کی جاتی ہیں، فرض نمازیں ہیں،
تو یہ جمعہ کی نماز ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر اخلاص کا جذبہ، ظاہر ہے کہ یہ کھلا مکھلا نمازیں پڑھنا یہ ریاکاری کی دلیل نہیں ہے۔ ریاکاری تو تب ہوگی کہ جب دل کے اندر یہ مقصد ہو کہ میں یہ نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ لوگ جو ہے نا میرے معتقد ہو جائیں، یہ میں صدقہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگوں کے اندر میری شہرت ہو جائے، یا دنیا کو کوئی مفاد مجھے حاصل ہو جائے۔ تو یہ تیسری شرط ہو گئی کہ اخلاص کے ساتھ صدقہ کیا جائے۔ اور پھر چوتھی شرط یہ ہے کہ صدقہ جو ہے نا وہ صحیح مصرف پر کیا جائے، ایسے ہی کسی چلتے پھرتے کو نہ دے دیا جائے، بلکہ صحیح مصرف میں پہنچایا جائے، کیونکہ صحیح مصرف پر پہنچانا یہ بھی صدقہ کرنے والے کی ذمہ داری ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے مانگنے کو پیشہ بنایا ہوا ہے، پیشے کے طور پر وہ مانگتے ہیں، تو ایسے پیشہ وروں کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ حقیقی محتاج نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ لیس المسکین الذی یطوف علی الناس تردہ التمرۃ والتمرتان، تردہ اللقمۃ واللقمتان والتمرۃ والتمرتان۔ فرمایا کہ محتاج وہ نہیں ہے کہ جو لوگوں کے پاس چکر لگاتا ہے، دکانوں پہ جاتا ہے، اس دکان پہ جا، اس پہ جا، اس پہ جا، دروازوں کے اوپر، گھروں کے دروازوں کے اوپر جاتا ہے اور مانگتا ہے، اور کہیں سے اسے 1 کھجور، کہیں سے 2 کھجوریں، کہیں سے لقمہ، کہیں سے 2 لقمے، کہیں سے 10 روپے، کہیں سے 20 روپے دے کر واپس کر دیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ مسکین نہیں ہے، بلکہ مسکین وہ ہے وَلَٰكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس ایسی چیز نہ ہو کہ جس سے اس کی اپنی حاجت پوری ہو جائے، یعنی محتاج ہے، چیز نہیں ہے کہ جس سے اس کی اپنی حاجت پوری ہو جائے۔ وَلَا يُفْتَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، اور اس کی پہچان بھی نہیں ہوتی کہ اس کی پر صدقہ کیا جائے، یعنی اس کے چہرے سے، اس کے حالات سے بظاہر لگتا نہیں ہے کہ یہ آدمی جو ہے نا وہ مانگنے والا ہے یا یہ آدمی محتاج ہے، کیونکہ سفید پوش ہے، وہ عام لوگوں کے سامنے خودداری کی وجہ سے مانگتا نہیں ہے۔ وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسِ، اور کھڑے ہو کر لوگوں سے سوال بھی نہیں کرتا۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں رواج ہے نا کہ سلام پھرتے ہی ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، اور کھڑے ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سارے لوگوں کی توجہ میری طرف ہو جائے، اور مسجدوں کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر مانگنا شروع کر دیں گے، چوراہوں کے اوپر یا جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں پر کھڑے ہو کر مانگنا شروع ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ محتاج نہیں ہے، تو اس لیے محتاج کی پہچان کر کے صحیح مصرف تک پہنچایا جائے، تب وہ صدقہ قبول ہوتا ہے اور اس کے اوپر یہ فضائل حاصل ہوتے ہیں۔ اپنے معاشرے کے اندر، اپنے متعلقین میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے جاننے والوں کے اندر ایسے لوگوں کی کھوج خرید لگانی چاہیے اور ان تک وہ مصرف کے اندر صحیح رقم پہنچانی چاہیے تاکہ وہ صدقے کی فضیلت جو ہے وہ حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔